اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو اسپیشلی ایک بہن کے لیے ہے اور آپ سب لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی سب ہو۔ تو اس کو ایکسپلین کرنا کہ درود ابراہیمی سے مسئلے آ رہے ہیں، میں ایک سچا واقعہ ایک بہن کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ایسے ہوا کہ مجھے اکثر اوقات جو ہے کام میرے ایسے لگا کہ الٹے ہو رہے ہیں یا مجھے کوئی تکلیف آ رہی ہے یا پریشانی آ رہی ہے۔ اچھا، میں آج ایک اور بات بھی کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دو طرح کے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کالے جادو کا ایشو ہے، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ یہ جو بہن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ان کے انہی طرح کے معاملات تھے۔ اور ایک تیسرا مسئلہ بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یہی کہ ہمیں شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو پہلا کیس جو کہ اچھا، ایک اور بات، اس میں ایک فورتھ کیس بھی ہوتا ہے۔ وہ کیس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کو نہ شیطان کے کوئی وسوسے آ کے تنگ کرتے ہیں، نہ ان کے کوئی درد ہوتی ہے، نہ ان کے کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں اور ہر چیز سموتھ چلتی ہے، اور وہ لوگ ان کے اوپر اللہ کا ایک ایسا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھتے جاتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں آتی۔ تو یہ بھی ایک کیس ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کا ان میں سے کون سا کیس ہے، لیکن یہ جو بہن جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ان کے ساتھ دوسرا کیس ہے، یعنی کہ جنات کا مسئلہ۔ یہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو جس گھر میں میں بیاہ کر گئی اس گھر میں جنات کا بسیرا تھا اور وہاں پر لڑائیاں، بے روزگاری اور ہر قسم کی بیماری یہ موجود تھی۔ وہاں پر لڑائیاں، بے روزگاری اور بیماری موجود تھی۔ اب وہ کہتی ہیں جب وہ ادھر گئیں تو وہاں انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے جتنی بھی ان کے جو وہ کپڑے وغیرہ اور جہیز وغیرہ لے کر آئی تھی ان میں سے 50% چیزوں کو بے انتہا کی نظر لگ گئی، اور ظاہر سی بات ہے کچھ وہاں پر لوگ بھی ان کو کچھ اس طرح کے مل گئے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جتنے میں کپڑے لے کر آئی تھی اس میں سے مجھے 80% جو کپڑے تھے وہ پہننا اس طرح نصیب ہی نہیں ہوئے۔ اب وہ بہن کہتی ہیں اس کے علاوہ ان کی روٹین تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ان بہن کی روٹین یہ تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ شادی سے پہلے نماز، قرآن، استغفار اور ساتھ میں بہت زیادہ کل وغیرہ صبح شام کی دعائیں اذکار کرتی تھی اور ہر نماز کے بعد قرآن پڑھتی تھی۔ وہ کہتی جب میری شادی ہوئی تو میں وہاں جب میں اس گھر کے اندر آئی مجھے تو نہیں پتا تھا ادھر جنات کا بسیرا ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے 2 شادیاں ٹوٹیں اور میری بھی جب ان کی 2 شادیاں سامنے ٹوٹ گئیں، جو ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ٹوٹ گئیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اب سارا کا سارا رجحان میری شادی کے اوپر آ گیا تھا کیونکہ وہاں پر اور کوئی ینگ کپل نہیں تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اب یہی مسئلہ ہوا کہ ہمارے گھر میں لڑائیاں پڑنا شروع ہو گئیں اور بہت ساری جو ہے وہ رزق کی تنگی آ گئی، بیماریاں آ گئیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نماز بڑی مشکل سے بس پڑھنا شروع کر دی تھی اور قرآن پاک وہ کہتی ہیں میرا چھٹ گیا۔ صبح شام کے اذکار وہ کہتی ہیں وہ کرتی تھیں، استغفار ان کا چھٹ گیا، اور کہتی ہیں درود پاک ان کو کچھ آئیڈیا ضرور تھا لیکن اتنا انہوں نے نہیں پڑھا، نہ انہیں یہ پتہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے جو ہے وہ بہت جنات کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ بہن کہتی ہیں کہ ادھر ہی ہم لوگ اسی گھر میں رہے اور آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ استغفار تو مانو جیسے مجھے بھول ہی گیا ہو کہ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں زندگی میں، نہ استغفار یاد آیا، نہ ہی اس کے علاوہ درود ابراہیمی تو دور کی بات، اور قرآن پاک جو پڑھتی تھی وہ بھی پڑھنا بھول گئی۔ اگر پڑھنا یاد بھی آتا تھا تو کسی کی فوتگی کے اوپر یا پھر کسی کا ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی کسی کی برسی آ جاتی تھی اور اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھ لی جاتی تھی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کی کچھ روٹین چل رہی تھی، انہیں ایک بیماری بھی ڈائگنوز ہو گئی تھی اور وہ کہتی ہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ۔ اب وہ کہتی ہیں ایسے ہی حالات چلتے رہے، شادی میں مسئلے مسائل بڑھتے چلے گئے، کبھی کو کہے اس روحانی انسان سے دم کروا لو، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اب وہ کہتی ہیں میں ایک بات پہ یقین ضرور رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، اور سب کچھ جو بھی ہو رہا تھا میرے ساتھ وہ ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی، اور یہ شاید آزمائش کا وقت تھا میرے اوپر۔ کچھ کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم گزرا اور انہوں کو یاد آیا کہ وہ درود پاک پڑھیں۔ اب وہ کہتی ہیں انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، چھوٹا والا درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اب وہ کہتی ہیں میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور کبھی 1000 ہو جاتا، کبھی 2000 ہو جاتا، کسی دن وہ کہتی ہیں 5-5 ہزار بھی ہو جاتا۔ وہ کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ میرے حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، میں نے سکون محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھا لگا۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ
کچھ ہی ٹائم بعد اللہ کرنا ایسا ہوا، تقریباً 1 مہینے بعد وہ اور ان کے خاوند دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں جا کر وہ کہتی ہیں انہوں نے یہی والا درود پاک کنٹینیو کیا، اور اتنا زیادہ وہ کہتی ہیں یہ پڑھنے لگیں کہ ان کے مسئلے مسائل ان کو حل ہوتے نظر آنے لگے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ادھر جاتے ساتھ ہی جہاں پر وہ گئیں وہاں پر بھی جنات کا بسیرا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا بسیرا پہلے والے گھر میں تھا۔ تو حالات کافی بیٹر ہونا شروع ہو گئے، خاص طور پہ درود پاک کی برکت سے بھی ان کے معاملات حل ہو رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں میں نے وہ درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ میری جو منزل تھی وہ مجھے درود ابراہیمی کی طرف کھینچ کر لے آئی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اصل سسرال تو میرا اسی شہر میں تھا جہاں سے میں آئی تھی پہلے والے، تو کہتی ہیں کہ میرا اس شہر واپس جانا ہوا میل ملاپ کے سلسلے میں، اور اب وہ کہتی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی باقاعدگی سے پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جس دن میں نے درود ابراہیمی پڑھا وہ اپنے دوسرے والے شہر میں پڑھا جہاں پر وہ اور ان کے ہسبینڈ شفٹ ہوئے تھے، اور اس شہر میں جب انہوں نے وہ درود ابراہیمی پڑھا تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد رات کو سب لوگ سو گئے اور ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے اتنا ڈر لگا، مجھے سمجھ ہی نہ آئے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن ہی وہ کہتے ہیں اللہ کرنا کچھ ایسا تھا کہ ہم نے واپس اپنے سسرال والے شہر میں جانا تھا، اور ادھر وہ چلی گئیں، اور وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ میں جب اس شہر گئی ادھر ایسا ہوا کہ وہاں پر جب رات کے ٹائم میں اپنے اسی کمرے میں لیٹی پرانے والے میں اپنی آنکھیں بند کی تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک قسم کی چڑیل کو دیکھا اور میں ڈر گئی۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے درود پاک پڑھتی رہی، درود ابراہیمی میں نے چھوڑا نہیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ آخری دن تھا، 2 دن تک وہ کہتی ہیں ان کو بس ڈر لگا، وہ بھی رات کے وقت لیٹتے وقت، اس کے بعد ان کا معمول ٹھیک ہو گیا اور وہ درود ابراہیمی پڑھتی چلی گئی۔ اب وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنے اندر سکون محسوس کرنا شروع کر دیا، جو ایک دم ان کے اندر جلالی پن آ جاتا تھا وہ رکنے لگ گیا، ان کا زندگی مانو کہ سہل ہو گئی۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں اب جہاں پہ اپنے سسرال میں اتنی دیر تک ٹھہر ہی نہ پائی اور ہم واپس اپنے آگے شہر، اب اسی طرح وہ کہتی ہیں سسرال جانا ہوتا اور 1-2 دن کے لیے جانا ہوتا، زیادہ دیر کے لیے نہیں، لیکن پتہ چلا کہ جس گھر میں وہ آلریڈی رہ رہی تھی وہاں بھی جنات کا بسیرا تھا۔ لیکن وہ کہتی ہیں درود ابراہیمی کی برکت سے نہ مجھے اس گھر میں اب پریشانی ہوتی تھی اور نہ مجھے اپنے سسرال والے گھر میں پریشانی ہوتی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں اللہ کرنا کچھ ایسا ہوا کہ پہلا جو بینیفٹ انہوں نے کہتی ہیں میں نوٹ کیا وہ کہتی ہیں اپنی میں نے نیچر میں نوٹ کیا کہ میرے اندر بہت تحمل آ گیا تھا، اور وہ کہتی ہیں درود ابراہیمی اگر میں نہیں پڑھتی تھی تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس اپنے سسرال جاتی تب بھی میں درود ابراہیمی پڑھتی رہتی، اور کہتی ہیں تب تک مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جب کسی پہ کو کالا جادو کا مسئلہ ہو یا جنات کا مسئلہ ہو وہ درود ابراہیمی پڑھتا چلا جائے تو اس کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں وہ اسی طرح ہر وقت درود ابراہیمی پڑھتی رہی، اور وہ کہتی ہیں میری جرنی جو ہے وہ چھوٹے درود پاک سے شروع ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ مجھے کدھر لے کر آنا ہے، تو میں درود ابراہیمی کی طرف آ گئی، کیونکہ درود ابراہیمی میں ہی ان سب چیزوں کا حل ہوتا ہے۔ اب ان بہن نے کہا یہاں تک بس واقعات ہوئے، لیکن ہونا کچھ یہ شروع ہو گیا کہ جب میں نے 2000 مرتبہ درود ابراہیمی کراس کیا تو ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا اور ایسے ہوتا کہ بس آتا ہے اور ایک دم ایسے ہی جس بجلی کی رفتار سے آتا اور بجلی کی رفتار سے چلا بھی جاتا۔ وہ کہتی ہیں یہی طریقہ ادھر بھی ہو رہا تھا جہاں پہ وہ رہ رہی تھی، اور ادھر بھی ہو رہا تھا جہاں ان کا سسرال تھا، اسی طرح کے معاملات چل رہے تھے۔ جب بھی ان کا 2000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہوتا تھا اس دن وہ کہتی ہیں پریشانی ہوتی تھی، حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑی مشکل سے درود ابراہیمی مکمل 1000 مرتبہ بھی کرتی تھی، 2000 جس دن ہوتا تھا میں بہت خوش ہوتی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جو شیطان نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اس کا تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن مسئلہ وہاں سے آیا جب وہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرتی تو کوئی ایسی پرابلم آتی، بجلی کی رفتار سے آتی، بجلی کی رفتار سے حل بھی اس کا ساتھ آتا اور چلی بھی جاتی۔ تو ان کے دل میں کہیں ڈر بیٹھ گیا دل میں کہ کہیں خدا نہ خواستہ درود ابراہیمی 2000 پڑھنے کی وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہی وہ اتنی پریشان ہو گئیں، اتنی زیادہ پریشان ہو گئیں کہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ڈفرینٹ علماء کرام کو کہ پتہ چل سکے کہ آیا کہ یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جتنا میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی اتنا میرے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کا آگے کا جو واقعہ ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا کہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔